جی تو آپ سب کیسے ہیں؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ چلیں آج ہم بات کرتے ہیں سیلیبریٹیز کے بارے میں کہ وہ کیسے رہتی ہیں، اپنی زندگی وغیرہ کیسے انجوائے کرتی ہیں۔ کچھ دن پہلے آپ نے نیوز دیکھی ہوگی عائشہ حسین کے بارے میں کہ وہ جو ہے کیسی خاتون تھیں، ان کی کیا مطلب بیک گراؤنڈ تھی، کیا سارا وہ کرتی تھی۔ چلیے آج ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ چلا۔ عائشہ حسین کراچی ڈیفنس کے علاقے میں جو رہائش پذیر تھیں اور ان کا ایک بیٹا بھی کراچی میں ہی آباد تھا، اور جو ان کا دوسرا بیٹا ہے وہ میرا خیال ہے کوئی ڈیفنس کے علاقے میں کوئی اسی طرح ہی نا اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ان کا بڑا بیٹا جو تھا اسلام آباد فارم ہاؤس میں رہتا ہے، لیکن عائشہ حسین کو مرے ہوئے تو کئی برس گزر گئے ہیں۔ بس ہوا یہ کہ ان کی ڈیڈ باڈی ابھی کچھ دن پہلے ملی ایک فلیٹ میں، جہاں وہ کئی برسوں سے بھوت بن کر رہ رہی تھیں۔ لیکن یہ حیرت کی بات نہیں کہ ان کا ایک بیٹا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ 4 کنال کے وسیع محل گھر میں خوش و خرم سے زندگی بسر کرتا ہے، اور دوسرا بیٹا اسلام آباد میں 8 کنال کا فارم ہاؤس ہے اس کا، بحریہ میں کوٹھی ہے، لگژری اسٹائل کی اس کی لائف ہے، اور کراچی میں کروڑوں روپے کی مالیت ہے۔ اور ان کی ماں کا ایسا حال، اللہ اکبر۔ عائشہ حسین ایسی نہیں تھی، یہی کوئی 10-15 سال پہلے نہ جانے ان کے من میں کیا سمائی۔ سب بچوں کو بلایا، اپنی ساری جائیداد بچوں کے نام کر دی، جو انہوں نے اپنا سارا کچھ کمایا تھا، سب کچھ نام سب حاصل کیا۔ اوبویسلی بچوں کے نام ہی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے نام کر دیا۔ اوہو، اس کے بعد کیا ہونا ہے وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ ان جیسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ آخر کیوں ایسوں کو عقل نہیں آتی؟ کس کس کا نام لوں، کس کس کی بات کروں؟ عائشہ حسین کی اولاد چند مہینوں میں ہی اکتا گئی تھی ان سے۔ عائشہ حسین ایک دن طلعت حسین صاحب کے گھر آئیں اور روزوں قطار سے رونے لگیں، کہنے لگیں کہ میں کئی دن سارے بچوں کو فون کرتی ہوں، کال اٹینڈ نہیں کرتے، کبھی کبھار اٹھا بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں 2 منٹ ٹھہریں ابھی کال کرتا ہوں، اور وہ 2 منٹ گھنٹوں میں گزرتے ہیں، کئی بار 2 منٹ تو دنوں میں گزرتے ہیں، پھر ہفتے لگ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے ان کے وہی 2 منٹ مہینوں پر گزر جاتے ہیں۔ عائشہ حسین فون ہاتھ میں پکڑے انتظار کرتی رہ جاتی، کبھی کبھی تو ساری رات انتظار کرتے گزر جاتی، لیکن کسی ایک کا بھی فون نہیں آتا۔ ابھی کوئی تھوڑی ہی دیر، مطلب کچھ سال پہلے ہی کی تو بات ہے، جب عائشہ حسین نے بے حد شوق سے پراڈو گاڑی لی۔ مطلب گاڑی اوبویسلی یار، اتنے پیسے اور یہ گاڑی اور یہ بنگلے، یہ تو عیش و آرام کی زندگی ہے، اور گاڑی بھی وہ خود شوق سے چلاتی ہیں، اور یہاں تک کہ گاڑی میں آئیں خود طلعت حسین کے گھر، کیک بھی لائیں، مٹھائی بھی لائیں، بڑی تہذیب احترام سے آئیں۔ پھر وہ ہوتی اور کراچی کی سڑکیں اپنے غریب حلقہ احباب اور رشتہ داروں کو کبھی نہیں بھولتی تھیں۔ چند برس پہلے جب انہوں نے اپنی جائیداد اپنے بچوں میں تقسیم نہیں کی تھی، ڈیڈی پر ترتیب سے دنوں کی تقسیم، یعنی باقاعدہ شیڈول بنا رکھا تھا، روزانہ کسی نہ کسی قریب اور نادرہ کے گھر جانا، ان کے لیے راشن، نقد سامان، بچوں کے اسکول کی فیس، کرائے کے گھروں میں کتنے لوگوں کی مدد، سب کچھ کرتی تھیں، اللہ کے نام پہ کافی دیتی تھی۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا، اپنا سارا کچھ اپنے بچوں کے نام کر دیا۔ اس لیے کہہ رہی ہوں، اچھا ہوا کہ عائشہ حسین مر گئیں۔ سانس کی ڈوری ٹوٹی تو انہیں یقیناً سکون مل گیا ہوگا، کیونکہ
وہ جس طرح ساری ساری رات اپنے فلیٹ کے باہر بے چینی سے ٹہلتی رہتی تھی، اپنے بچوں کا انتظار کرتی، تھک کے چور ہو جاتی، نیچے بیٹھتی، کبھی اٹھتی، کبھی اندر جاتی، کبھی باہر آتی، اور اگر جب نیچے بیٹھ جاتی تو پھر ان سے اٹھنا مشکل ہو جاتا۔ اب تو وہ اچانک چیخیں مار مار کر رونے لگ گئیں۔ پڑوسی بھی بیچارے ان کے قریب آتے تو انہیں زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتی، مطلب لگا کہ وہ ڈانٹ دیتی کہ بھئی میں اتنی بڑی سیلیبریٹی ہوں، وہ اپنے پاس کسی کو آنا بھی اچھا نہیں سمجھتی تھیں۔ لیکن گزشتہ کافی دنوں سے وہ اس احساس سے بھی عاری ہو جا رہی تھیں، مطلب کافی ٹائم گزر گیا کہ وہ اب تو باہر بھی نہیں آتی، فلیٹ کے باہر گھومتی بھی نہیں تھیں، باتیں بھی نہیں کرتی تھیں، کچھ بھی نہیں، اپنے کمرے تک محدود رہ گئی تھیں۔ کبھی کبھار تو کچھ منٹوں کے لیے، کچھ لمحہ کے لیے دکھائی دیتی تھیں، اور پھر نہیں، پھر پاؤں بھی ایک دن ان کا فریکچر ہوا، پھر خاموشی سے اس بار خاموشی، بالکل خاموشی چھا گئی، اور یہاں تک کہ وہ خاموشی خاص طویل ہو گئی، اور جو باہر پڑوسی تھے وہ کافی پریشان کہ بھئی اب تو کچھ آ ہی نہیں رہی اندر سے آوازیں، یا ان کا 2 منٹ کے لیے باہر آنا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد ان کے فلیٹ سے عجیب سی بدبو آنے لگی۔ عائشہ حسین کو تنہائی نے مار دیا، آخر کار وہ چلی گئیں۔ آج ان کو گئے ہوئے اس دنیا سے دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا، ابھی تک ان کے کسی بچے نے مڑ کے نہیں دیکھا، فون نہیں کیا، کسی رشتہ دار نے نہیں پوچھا۔ کیا زندگی ہے یار، یہ کیا ہے؟ مطلب سب کچھ پیسہ ہی تھوڑی ہوتا ہے۔ انسان کی عقل، غرور، تکبر، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرنا چاہیے۔ انسان کا تو سب کچھ مٹی میں مل جانا ہے، بلکہ انسان نے خود ایٹ لیسٹ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں جانا ہے، تو کس بات کا غرور، تکبر اور یہ وہ میں سنبھل جاؤ یار، بس کر دو، کتنا جاؤ گے، کتنا چلو گے اس دنیا کے پیچھے۔ خیر، میرا آج کا سبق تو تھا اسپیشلی ان لوگوں کے لیے تھا جو اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں، لہٰذا ان کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا، ماں باپ کی رسپیکٹ سب سے اہم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ کسی کو میری بات بری لگی ہے، دل آزاری ہوئی ہو تو آئی ایم سوری۔